ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پاکیزہ جوانیاں گزاریں، کنسٹرکٹیو زندگی گزاریں، تو یہ جو میڈیا کی یلغار ہے نا، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب تک میڈیا کی یلغار سے اپنے بچے، اس سیلاب سے بچوں کو نہیں بچائیں گے، چنانچہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کر فلاں افسر بنے گا، اور بچے کے دماغ میں کچھ اور ہی بھوت سوار ہوتا ہے۔ نوجوان بچوں، اگر انسان وقت سے پہلے ہی کچھ کام کرنے شروع کر دے تو اس کی اپنی زندگی کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعلیم پا رہے ہیں، اگر تعلیم کے زمانے میں آپ چاہیں کہ میں شادی شدہ ہو جاؤں تو یہ وقت سے پہلے والی بات ہو گئی نا، تو یہ چیز پھر آپ کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دے گی۔ تو ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو کہا تعلیم پائیں، آپ یکسوئی سے تعلیم پائیں۔ اگر آپ کام میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے کام کو خوب دل لگا کے کریں۔ پھر جب آپ کی عمر ایسی ہو گئی کہ آپ گھر چلانے کے اہل بن گئے، پھر آپ کے والدین آپ کے لیے شادی کا بھی انتظام کر دیں گے۔ تو جب اپنے وقت پہ کوئی چیز ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی ترتیب بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ترتیب بدل کے آپ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں۔ چنانچہ جتنے بچے سکول کالج میں دوستیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر پڑھائیاں تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے بزنس میں بھی، نوکری میں بھی، کہیں بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو وقت سے پہلے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قریب کے کسی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا، حضرت دعا کریں، 1 ہفتے بعد رخصتی ہے اور میں HIV پازیٹیو ہوں، اور 1 ہفتے بعد رخصتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بھی بدنامی ہوگی، پورے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں، ایک بچے کی غلطی، اب 2 خاندانوں کا تو سکون برباد ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھیں، کھیل کے وقت میں کھیلیں، نیند کے وقت میں نیند کریں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں، اور دوسرے کاموں کے وقت میں دوسرے کام کریں۔ زندگی کی ایک ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہر وقت دماغ کے اندر شیطانی خیالات رہیں اور بندہ ہر وقت جنسی خیالات کو سوچتا رہے تو یہ تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جن نوجوانوں کے دماغ میں ہر وقت نفسانی خیالات ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کے ذہن میں عورت کے خیال، عورت کے خیالات، لڑکی کے خیال، تو اگر آپ جلدی عمر میں ہی ہر وقت گرل کے خیال میں پڑیں گے تو پھر جب آگے جائیں گے تو پھر فرشتے بھی اچھی طرح آپ کو گرل کریں گے۔ گناہوں میں پڑ کے انسان دین بھی برباد کر بیٹھتا ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو احسن القصص فرمایا، قصوں میں سے بہترین قصہ، اس لیے کہ نوجوان آج کل کے ماحول میں بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جن میں سے بد نظری اور فحش کام، یہ گناہ آج بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی اس میں ذرا سن لیجئے، سب لوگ ذرا توجہ سے سنیں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا
کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گے تو دوسرے لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی پارسائی کا معاملہ کریں گے. یہ حدیث پاک. اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گے تو دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ پارسائی کا معاملہ کریں گے. اور اگر ہم بری نظر غیروں کی طرف اٹھائیں گے تو کوئی ہماری عزت کی طرف بھی غلط نظر اٹھائے گا. اس کو علماء نے لکھا کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے بھی اشعار لکھے ہیں اور انہوں نے اپنے شعروں میں کہا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. قصاص کا کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب یہ کہ ایسا جرم کہ جس کے بدلے اس کو وہ جو کیا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے قتل ہوگا, اس کو قصاص کہتے ہیں. تو لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو بندہ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اس کے لیے دو واقعات لکھے ہیں. ایک جیولر تھا بخارا کا, اس کی بیوی بڑی نیک تھی, شکل و صورت میں اچھی تھی, شریف عورت تھی. ان کے گھر میں کوئی 10-15 سال سے ایک پانی بھرنے والا آتا تھا. ایک دن جو وہ پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس نے شہوت کے ساتھ دبایا اور نکل گیا. اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ 15 سال سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور اتنا بے اعتبار آدمی. تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو, بڑی غمزدہ. اتنے میں اس کا خاوند آ گیا. اس نے دیکھا بیوی رو رہی ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ اس نے واقعہ سنایا کہ دیکھو اس 15 سال سے ہمارے گھر پانی بھرنے آ رہا ہے اور آج جب یہ آیا تو اس نے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے یوں دبایا. جب اس نے یہ بات بتائی نا تو اس جیولر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی ہے. نے کہا آپ کی غلطی کیسے؟ کہنے لگا کہ آج ایک عورت چوڑیاں خریدنے آئی, اس نے پسند کی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے پہنا دو. تو میں جب چوڑیاں پہنانے لگا تو اس کے ہاتھ نرم خوبصورت تھے, مجھے اچھے لگے. میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبایا, اس کے بدلے میں اس سکا نے میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبایا. کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا. پھر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آج کے بعد سکا یہ دوبارہ کوئی عمل کرے نا تو مجھے بتانا ضرور. اس عورت نے کہا تھی. چنانچہ اگلے دن وہی پانی بھرنے والا پھر آیا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ کل میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا, میں نے سچی توبہ کر لی ہے, آج کے بعد میں کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں. ادھر جیولر نے توبہ کی, ادھر اس نے توبہ کر لی. ادھر اس نے برائی کی, ادھر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کی. چنانچہ ایک عالم نے یہ واقعہ کسی بادشاہ کے سامنے سنایا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, میں اس کو تجربہ کروں گا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا. لہذا اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم ذرا جاؤ اور شہر کا ایک چکر لگا کے آؤ. شہزادی والے کپڑے اتار کے اچھے کپڑے عام عورت والے پہن کے خوبصورت ذرا چکر لگا کے آؤ. اور ایک عورت کو بھی ساتھ کر دیا کہ بھائی ذرا پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. وہ لڑکی سارے شہر میں چکر لگا کے گئی, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا, آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. جب واپس اپنے محل میں آئی تو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو چونکہ عام کپڑوں میں تھی
تو محل کے اندر کام کرنے والا ایک نوجوان تھا، اس کو کیا پتا کہ یہ شہزادی ہے یا کوئی عام لڑکی، اس نے سمجھا یہ بھی کام کرنے والی لڑکی ہے. اس نوجوان نے شرارت کی اور اس عورت لڑکی کو گلے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور بھاگ گیا. اب شہزادی نے آ کے اپنے باپ کو پوری صورتحال بتائی. باپ تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر کہنے لگا کہ کہنے والے نے بات ٹھیک کہی. اب مجھے یاد آیا ابتدائی جوانی میں نے بھی ایک عورت کے ساتھ صرف اتنا ہی کیا تھا کہ اس کو گلے لگا کے بوسہ لیا تھا. جو میں نے کیا وہی میری بیٹی کے ساتھ ہوا. باقی میں نے جب سے نگاہیں نیچی رکھنی شروع کر دی، پورے شہر کے لوگوں نے میری بیٹی پر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اس کو قصاص کہتے ہیں. جو ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ معاملہ کریں گے وہی لوگ ہماری عورتوں کے ساتھ کریں. اس لیے کئی مرتبہ زنا بھائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بہن چکا رہی ہوتی ہے. باپ زنا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بیٹی چکا رہی ہوتی ہے. زنا شوہر کرتا ہے، اس کی بیوی اس کا قرضہ چکا رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی، میں کتاب کا ریفرنس دے سکتا ہوں. فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو گے تو دوسرے تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے، حتیٰ کہ تمہاری دیواروں کے ساتھ بھی زنا کریں گے. یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس لیے نوجوان بچے جو ہر وقت انہی کاموں میں رہتے ہیں نا، وہ سوچیں کہ ہم بہن والے بھی ہیں، بھائی والے، ماں والے بھی ہیں، بیٹی والے بھی ہیں، بیوی والے بھی ہیں. ہم اگر لوگوں کی عزتوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو پھر کوئی ہماری عزتوں کے اوپر بھی للچائی نظریں ڈال رہا ہوگا. اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک دین ہے بندے کے اوپر، ایک قرض ہے، اور اس قرض کو پھر اس کے قریبی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ادا کیا ہی کرتا ہے. اللہ رب العزت اس گناہ سے سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ. اب اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس واقعے میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے. ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت جو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم ایک بڑا گروپ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے. تو ایک وہ جماعت ہے، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک جماعت ہے. بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقل ایک جماعت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. تو کچھ لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم ایک امت تھے، ایک آدمی ہے، ان کو امت فرمایا. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہے. اب ان دو جماعتوں کے اوپر آزمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا، اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا. وہ کہتے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں. إِنَّا وَأَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. چنانچہ اب اس کا حل کچھ کرو بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر اس کو ایسی زمین میں پھینک آؤ، اَبِتْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے لیے ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا. اب ذرا توجہ فرمانا، بڑے نکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ تم بھائی کو یا قتل کر دو یا دور کہیں پھینک کے آ جاؤ، اور یہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا. یعنی ان کو ذہن میں ڈالا یہ کر لیتے ہیں،
بعد میں توبہ کر لیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں تم نیک بن جانا. چنانچہ بھائیوں کے دماغ میں جو خیال آیا تھا نا، انہوں نے وہ گناہ کر لیا، بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. اب دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا. جب عزیز مصر کے محل میں پہنچایا، اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ بیچنے والوں نے بھی نا جب ان کو بیچا شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، چند کھوٹے سکے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سب انسانوں سے زیادہ حسن تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ان کو حسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا، اتنا بڑا حسن ان کے پاس ہے. اور پھر عمر ایسی تھی لڑکپن کی کہ جس میں حسن اور زیادہ بندے کے اوپر معصومیت ہوتی ہے اور حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اس حسن کی حالت میں ان کو بیچا گیا. کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. تو مفسرین نے لکھا کہ حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو. اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. اچھا، جس گھر میں وہ تھے، اب اس گھر کی جو عورت تھی اس کے دل میں بدنیتی آ گئی. چنانچہ ایک موقع پر اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں اپنے برے ارادے کا اظہار کیا. وقالت حیث لک، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں کر گزرتا ہوں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے. نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ اور تھا. جیسے اس نے کہا نا کہ یہ کام ہے آؤ، تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو وہ ڈر گئے اور پھر اس سے بچنے کے لیے بھاگے. اللہ نے دروازے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. چنانچہ پھر لمبی باتیں ہیں، بالآخر جیل پہنچنا پڑا. ایک وقت آیا کہ ان کو جیل سے نکالا گیا اور ان کو پھر تخت و تاج عطا کر دیا گیا. اب یوسف علیہ السلام کا وہاں رشتہ دار کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلے تھے، جیل میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرش سے اٹھا کے عرش کے اوپر بٹھا دیا، تخت کے اوپر بٹھا دیا. اور ادھر وہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا تھا کہ تم کر گزرو بعد میں نیک بن جانا، ان کا یہ حال کہ ان کے اوپر تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. چنانچہ وہ آئے گندم لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی پاس رکھ لیا. وہ آئے اخی، پیالے کے بہانے سے، اور بھائی چلے گئے. اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ادھر ہیں، باقی بھائی پیچھے ہیں. پھر ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بے حال ہو گئے، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں. پھر آئے کہ ہم عزیز مصر سے کچھ لے کے آئیں. ذرا چند منٹ توجہ فرمائیے کہ اس پوری کہانی کا نچوڑ سن لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں تو ان کے بھائی جب دربار میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں ہے. فأوف لنا الکیل، لیکن ہمیں وزن پورا دے دیجئے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو جیسے فقیر صدقہ خیرات مانگتے ہیں نا، انہوں نے عزیز مصر سے صدقہ خیرات مانگا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں بھی نبی ہوں، علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور یہ بھی نبی زادے ہیں، اور ان کا حال یہ کہ اب کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا بھائی؟
جیسے انہوں نے پوچھا نا ما فعلتم بیوسف، تو وہ تو حیران ہو گئے، کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے گا کہ خواہش پوری کر لو بعد میں نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پکے فقیر بنا کے کھڑا کریں گے، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی و پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنا کر ان کو تخت پر بٹھائیں گے۔ تو نوجوانوں، دو راستے ہیں زندگی میں۔ اگر آپ نے اس عمر میں ہی دوستیاں لگانی شروع کر دی تو گویا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پہ چل پڑے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا میں کسی طرح پریشان ہوتے پھریں گے، ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے۔ اور اگر آپ ابھی نیک بن جائیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ایسی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کی عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔